ملکہ صحرا سیریز ایپیسوڈ 1 پراسرار وجود قسط نمبر 27۔ عرشی نے کار پورچ میں روک دی اور بچی کو لے کر نیچے اتر گئی۔ دادی اماں اور ناظمہ بیگم ایک ایسے کمرے میں تھی جہاں سے باہر نظر رکھی جا سکتی تھی۔ ناظمہ بیگم نے پورچ میں عرشی کو اترتے ہوئے دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ عرشی نے دوسری طرف کا دروازہ کھول کر ایک خوبصورت سی گٹری نکالی اور اسے سینے سے لگائے ہوئے اندر کی جانب چل پڑی۔ پہنچ گئی۔ ناظمہ بیگم نے کہا، بچی ساتھ ہے؟ دادی اماں نے پوچھا۔ ہاں، کم بخت لے آئی، ناظمہ بیگم نے جواب دیا۔ اب کیا کرو گی؟ خودکشی کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ ناظمہ بیگم نڈھال لہجے میں بولی۔ دلہن، خود پر قابو رکھو، یہ بری گھڑی آئی ہے تو اسے ہوشیاری سے ٹالنا ہوگا، ورنہ عزت دو کوڑی کی ہو کر رہ جائے گی۔ اماں بھی، ہم پر یہ وقت بھی آنا تھا، ناظمہ بیگم نے نڈھال لہجے میں کہا۔ ہونی کو کون ٹال سکتا ہے ناظمہ؟ ارے ذرا دیکھو، اسے باہر نکل گئی۔ میرے مولا، ملازموں سے کیا کہیں گے؟ دنیا کو کیا بتائیں گے کس مصیبت میں پھنس گئے ہم لوگ؟ ہدایت اللہ آئے گا تو کیا کہیں گے اس سے؟ سب کچھ انہی کا تو کیا دھرا ہے۔ گھر میں اولاد جوان ہو گئی اور وہ بھی بیٹی، اور اللہ نے انہیں نیک ہدایت نہ دی۔ اے دلہن، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، اسے کچھ نہ کہا کرو، آنکھ سے اوجھل ہے، نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ میں تو ایک ایک لمحہ اس کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہوں۔ تمہیں خدا کا واسطہ، اپنی اولاد کا صدقہ تو میرے بچے کو برا ملا مت کہا کرو۔ اماں بھی، آپ ہماری پریشانی بھی تو دیکھیے، کیا آپ کے خیال میں اس عمر میں انہیں یوں مارے مارے پھرنا چاہیے؟ وہ تو تم ٹھیک کہتی ہو، مگر اور کچھ نہ کہنا، دلہن ہاتھ جوڑتی ہوں تمہارے۔ نہیں اماں بھی، کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہیں آپ؟ وہ کہاں گئی؟ اپنے کمرے میں گئی ہوگی، بلاؤ تو کم وقت کو۔ میرا دل اس سے بات کرنے کو نہیں چاہتا۔ تو پھر ہم ہی چلتے ہیں اس کے کمرے میں، ذرا دیکھے تو صحیح اس بلا کو جو وہ ہماری مٹی پلید کرنے کے لیے لائی ہے۔ دیکھو ناظمہ بیگم، خیال رکھنا، سختی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، جو ہو چکا ہے اسے برداشت کرنا ہوگا، اس کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، ہم ہی رسوا ہو جائیں گے زمانہ بھر میں۔ آؤ چلو میرے ساتھ۔ دادی اماں ناظمہ کا ہاتھ پکڑ کر عرشی کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ عرشی ہی بچی سے کچھ بول رہی تھی۔ دونوں خواتین اندر داخل ہو گئی۔ عرشی بچی کو گود میں لیے ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر اس نے کہا، ارے دیکھو، تمہاری نانی امی آ گئی، اور پرنانی امی بھی ہیں۔ بھائی واہ، کتنی خوش نصیب ہو تم، نانی اور پرنانی بھی ہے تمہاری۔ بے حیا، بے شرم، تیری آنکھوں کی شرم کہاں گئی؟ کچھ تو شرم ہونی چاہیے تھی تجھ میں، کس آرام سے تعارف کرا رہی ہے۔ ناظمہ بیگم کلکلا کر بولی، ارے تو کیا کروں؟ دادی اماں، آپ دیکھ رہی ہیں کیسی وعدہ خلافی ہو رہی ہے مجھ سے۔ کہا تھا کہ مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا،
آپ کیا سمجھتی ہے قید ہو گئی ہوں میں یہاں سے پھر نکل بھاگوں گی۔ خدا ہی تجھے سمجھے عرشی، خدا ہی تجھے سمجھے۔ ناظمہ بیگم نے سر پکڑتے ہوئے کہا، تم خاموش رہو ناظمہ۔ عرشی، تو نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ تو کیا ہی ہے، لیکن اب یہ بتا آئندہ کیا ہوگا؟ کم وقت سب سے گاتی پھر رہی ہے، ہر ایک کو بتاتی پھر رہی ہے، تو پھر کیا کروں دادی اماں؟ کیسے چھپا کر رکھوں؟ وہ کم وقت مارا مر کہاں گیا ہے تیرا خصم؟ لعنت بھیجو اس پر۔ جاوید کی بات کر رہی ہو نا؟ اب تو لعنت بھیجے گی ہی، مگر اس کھلونے پر کون لعنت بھیجے گا؟ دیکھ لو دادی اماں، دیکھ لو امی کی باتیں، اب بتاؤ۔ ناظمہ، تم باز نہیں آؤ گی؟ ارے کیسے باز آ جاؤں؟ اماں بھی رازدار بھی بنایا تو نجمہ کو، ایک ایک سے گائیں گی، ایک ایک کو صورتحال بتاتی پھرے گی۔ ہاں یہ تو سچ ہے، سب کو پتہ چل جاتا، نجمہ کو پتہ نہ چلتا، مگر وہی سب سے پیاری لگی اسے۔ گل، دیکھو یہ دادی اماں ہے اور یہ ہٹلر ہے، اس نے ناظمہ بیگم کی طرف رخ کر کے کہا، اور پھر اس نے بچی کو بستر پر لٹا دیا۔ دادی اماں آہستہ آہستہ آگے بڑھی، بچی پر نظر ڈالی، ایک لمحے کے لیے دیکھتی کی دیکھتی رہ گئی۔ ایسا پیارا چہرہ اس سے پہلے نظروں کے سامنے نہیں آیا تھا، خوبصورت آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ دادی اماں کو دیکھ کر ننھے ننھے ہونٹ مسکرا اٹھے، اور دادی اماں کا پوپلا منہ بھی مسکراہٹ سے کھل گیا، لیکن پھر فوراً ہی سنبھل کر اپنی مسکراہٹ کو روک لیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ ناظمہ بیگم نے کہا، اب یہ بتاؤ کیا کیا جائے؟ بی بی، اب جو ہو گیا ہے وہ تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اس سے پوچھو جاوید کون تھا، کہاں رہتا تھا اور کیوں بھاگ گیا؟ دادی اماں، اس کمینے کا تو اب میرے سامنے نام بھی مت لینا تم۔ عرشی نتنے پھلا کر بولی، ارے تو بچی ہی اسی کے حوالے کر دی ہوتی نا۔ واہ واہ واہ، اپنی اولاد اسے دے دیتی؟ ارے تیری اولاد والی کم وقت، خدا تجھے غارت کر دے۔ ناظمہ بیگم پھر چیخیں، دیکھا گل، نانی اماں مجھے کوس رہی ہے، مگر تم پرواہ مت کرنا، میں ساری دنیا کو ایک طرف رکھ دوں گی اور تمہیں ایک طرف، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، میں ابھی موجود ہیں، ان کے کہنے سے میں کوئی غارت تو نہیں ہو جاؤں گی۔ ناظمہ، کسی نوکر کو بلا کر کہو کہ نجمہ کو یہاں بھیج دے، دادی اماں نے کہا، اور ناظمہ بیگم غصے سے باہر نکل گئی۔ پھر وہ دوبارہ واپس نہیں آئی، لیکن نجمہ پھوپھی پہنچ گئی۔ جی اماں بھی۔ نجمہ، کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں اس گھر میں؟ جی؟ نجمہ پھوپھی حیرت سے بولی، کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں اس گھر میں؟ مجھے تو یاد بھی نہیں رہا اماں بھی، کیوں پوچھ رہی ہیں آپ؟ کوئی برا سلوک ہوا اس گھر میں تمہارے ساتھ؟ ارے خدا کی پناہ، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی اماں بھی؟ نہیں، اگر اس گھر میں تمہارے ساتھ اچھا سلوک ہوا ہے تو آج اس کا صلہ ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ حکم دیں اماں بھی۔ بچی کے سلسلے میں اپنی زبان بند رکھنا، بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتی۔ آپ فکر ہی نہ کریں، بھلا میری زبان کھلے گی کہیں؟ دادی اماں، میں ابھی آئی، ذرا گل کا خیال رکھنا۔ عرشی کو کوئی کام یاد آ گیا، وہ کچھ کہے بغیر باہر نکل گئی۔ دادی اماں نے محبت بھری نگاہوں سے بچی کو دیکھتے ہوئے کہا، ذرا صورت تو دیکھو اس کی، ہائے اللہ، قسم گلاب کا پھول لگ رہی ہے،
ایسی خوش شکل، ایسی پیاری کہ کلیجے میں اتار لینے کو دل چاہے۔ ارے نجمہ، ذرا ایک بات تو بتاؤ۔ جی اماں بھی۔ کتنی عمر ہوگی اس کی؟ اماں بھی 2 سال سے کم تو نہیں ہے۔ اتنا عرصہ ہو گیا اسے شادی کیے ہوئے۔ کیا پتا، نجمہ پھوپھی نے کہا۔ عقل ماری جا رہی ہے ہماری، تو پتا نہیں ہدایت اللہ کے آنے کے بعد کیا ہوگا۔ اب تو سنبھالنا ہی پڑے گا اماں بھی۔ بس نجمہ تم خیال رکھنا، ابھی کسی کو مت بتانا۔ ارے یہ ناظمہ کہاں چلی گئی؟ پتا نہیں، مجھے آپ کے پاس آنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کلیجے پر چھلیاں چل رہی ہیں۔ اس کے اور بات بھی سچ ہے، کوئی ایسی ترکیب کہ بات دبی رہے۔ یہ کہہ دیں گے اماں بھی کہ کسی سہیلی کی لڑکی ہے۔ میرا مطلب ہے عرشی کی سہیلی کی، اس کی ماں مر گئی ہے، اس لیے عرشی اسے یہاں لے آئی ہے۔ اے نجمہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ایسے منہ کھول کر بچی کو بددعا تو نہ دو۔ اماں بھی ہاتھ اٹھا کر بولی۔ تو پھر آپ خود ہی سوچئے کیا کریں۔ اس دوران دادی اماں نے غیر اختیاری طور پر بچی کو اٹھا کر گود میں لے لیا۔ اچانک ہی عرشی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ دادی اماں نے جلدی سے بچی کو نیچے لٹا دیا۔ عرشی کار سے بچی کے کپڑے نکالنے گئی تھی۔ کپڑے اس نے ایک جانب ڈال دیے۔ دادی اماں اور نجمہ پھوپھی کو دیکھا، پھر ہنستے ہوئے کہنے لگی، نجمہ پھوپھی، آپ ذرا آج کل میرے کمرے میں ہی رہا کریں، آپ ذرا اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہیں، میں تو مصروف رہتی ہوں۔ اب بھی تیری مصروفیت رہ گئی ہے کچھ؟ ارے بہت سی مصروفیات ہیں دادی اماں، کیا بتاؤں، عرشی نے کہا، اور اسی وقت اس کے قریب رکھے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ دوسری جانب سے سائمہ کے اخبار کا ایڈیٹر بول رہا تھا۔ اس نے کہا، مس عرشی، آپ نے اخبار میں اپنے فیچر کے بارے میں اشتہار پڑھ لیا ہوگا۔ میں نے سائمہ سے معلوم کیا تھا تو پتا چلا کہ آپ نے فیچر ابھی تک نہیں دیا۔ دیکھیے، چند گھنٹوں کے اندر اندر فیچر سائمہ تک پہنچا دیجئے۔ اشتہار دینے کے بعد فیچر نہ چھپنے کا مطلب بے عزتی ہوگی۔ نہیں، بس تھوڑی دیر کے اندر اندر میں فیچر پہنچا دیتی ہوں، عرشی نے کہا اور فون بند کر کے کہنے لگی، دادی اماں، آپ چاہیں تو گل کو اپنے کمرے میں لے جا سکتی ہیں، مجھے تھوڑا سا کام کرنا ہے۔ میری لے جائے جوتی، بڑی سوغات لائی ہے تو میرے لیے، دادی اماں نے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ لیکن جاتے ہوئے وہ نجمہ پھوپھی کو اشارہ کر گئی تھی کہ بچی کو اٹھا کر کمرے میں لے آئے۔